السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم. روزانہ کی طرح آج بھی ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری. سب سے پہلے گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. بالآخر سندھ حکومت نے کراچی میں اور بالخصوص سندھ میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج اہم پریس کانفرنس کی ہے کورونا ٹاسک فورس کے. اس حوالے سے سندھ میں کورونا کی شرح خطرناک اور تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے. اس حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ این سی او سی نے بھی سندھ حکومت کی معاونت اور مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. جی علی. جی بالکل. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک چونکا دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے والے ہیں، کارکنان تیاری کر لیں. اس کے علاوہ انہوں نے کڑی تنقید کی ایم کیو ایم پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف پر. انہوں نے کہا کہ کراچی کو بچانا ہے تو تحریک انصاف کو بھگانا ہوگا. پی ٹی آئی کی شکل میں نئی ایم کیو ایم سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں کھلے عام دھاندلی کی. زیادہ پیسے والا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوگا. کشمیر میں دھاندلی ہوئی پھر بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے. اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. پاکستان کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی بہتر طور پر چلا سکتی ہے، عوام کو ڈیلیور کر سکتی ہے. اچھا، قبل از وقت کا جو اشارہ دیا ہے انہوں نے انتخابات کا، اس پر ہم بات کریں گے. جی وجوہات کیا ہیں، کن باتوں کی وجہ سے لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ انہوں نے جو تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھگانا ہے جی کراچی سے، اس کی کیا وجوہات ہیں، بھگائیں گے کس طرح، کیا کارکردگی سے؟ کیونکہ 14 سال سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ کارکردگی بالخصوص کراچی جیسے بڑے شہر میں جو پاکستان کا بھی سب سے بڑا شہر ہے اس میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے 14 سیٹیں 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے یہاں سے حاصل کی تھی جبکہ پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹیں یہاں سے زیادہ نہیں مل سکی تھیں. جی بالکل. اور اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلی آپ کو بتاتے چلیں تو سندھ حکومت نے کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کل سے سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے. لاک ڈاؤن کے نفاذ کا یہ اعلان 8 اگست تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بیٹھک ہوگی صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا، ایک اور اجلاس بیٹھے گا جس کے بعد مزید فیصلہ ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر عوام تعاون کرے تو صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لیکن اگر کیسز کی شرح پھر بڑھی تو ہو سکتا ہے سخت فیصلے کرنا پڑے. اس حوالے سے ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق حکومت سندھ نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جس کا اطلاق جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 8 اگست تک ہوگا. انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند رہے گی، جبکہ چھوٹی جو ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ عوام کے ویکسینیشن کے عمل کو بھی جاری رکھنا ہے تو وہ اس حوالے سے کھلی رہے گی، جبکہ مارکیٹیں کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی، جبکہ شہر بھر کے میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے. کورونا کی ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو شرح ہے اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاتا چلوں تو لاہور میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ کی شرح جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھی. اس حوالے سے وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا بھی بیان سامنے آیا ہے. تو ڈیلٹا ویریئنٹ ایک خطرناک قسم ہے کورونا وائرس کی. اگر کسی ایک فرد کو یہ وائرس ہوتا ہے تو وہ اس وائرس ایک تو یہ کافی تیزی سے پھیلتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھی لگتا ہے، جبکہ ایک فرد جو ہے 10 سے 12 افراد کو بیک وقت میں متاثر کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. پڑوسی ملک بھارت کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن جس طریقے سے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا، تاجر برادریوں کی جانب سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور تاجر اتحاد کی جانب سے سندھ حکومت کے کل سے 8 اگست تک کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے. شدید تحفظات سامنے آئے. اس حوالے سے کوشش کریں گے پروگرام میں شامل گفتگو کریں تاجر رہنماؤں کو بھی ان کا موقف بھی جانیں. جبکہ تعلیمی سرگرمیاں، جی ہاں ناظرین، ملک بھر میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جس طریقے سے شرح بڑھتی جا رہی ہے اب امتحانات کے ملتوی ہونے کے بھی امکانات تھے اور کسی حد تک کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ کچھ امتحانات ملتوی کر دیے گئے، لیکن کچھ جو اس سے قبل فیصلہ کیا گیا تھا کہ شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گے. تو اب دیکھنا یہ کہ تعلیمی سرگرمیاں، نصابی سرگرمیاں جو کہ پہلے ہی متاثر تھیں، 1 سال سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع تھا، لیکن جو ہی مرحلہ بعد فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کھولے جائیں، بحال کیے جائے، سلسلہ پھر ایک مرتبہ شرح بڑھتی ہے. اور اب ہم کوشش کریں گے کہ جامعات کے کسی پروفیسر کو بھی آن کال لیں، اپنے پروگرام میں شامل گفتگو کریں اور ان کی بھی رائے لی جائے اور محکمہ صحت کے نمائندوں سے بھی گفتگو کی جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے آگے کا کیا لائے عمل ہوگا. لیکن اس سے قبل پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے صوبے بھر کی تمام مارکیٹیں اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی. سی ایم سندھ نے صوبے بھر میں 8 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 دن اس سب نے مدد کی تو پھر صبح کھولنے کی طرف جائیں گے، یعنی کہ 8 دنوں میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ کتنی لوگ مدد کرتے ہیں، کتنا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہیں، تاکہ جو کرونا کے حوالے سے صورتحال انتہائی بگڑ چکی ہے، بالخصوص ڈیلٹا ویریئنٹ جو بھارتی قسم ہے، اس سے بہت زیادہ شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ 100% جو مریض سامنے آ رہے ہیں ان سب میں اسی وائرس کا تصدیق ہوتی ہے کہ جناب ڈیلٹا ویریئنٹ وائرس ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج بہت اہم پریس کانفرنس کی سی ایم سندھ نے، اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس سنی تو مسترد کر دیے سندھ حکومت کے تمام فیصلوں کو۔ دوسری جانب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن آج ایک اچھا خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم سندھ حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہیں کرونا کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر عالمی وبا ہے، پورا پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے۔ ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کی جو وبا آتی ہے تو ہم سب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پر تاجر برادری نے تو اعتراض کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں آپ کو کہ ایف پی سی سی آئی نے بھی سندھ حکومت سے لاک ڈاؤن کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صنعتوں کو بھی تالا لگتا ہے تو پھر تنخواہیں بھی ادا نہیں کی جا سکیں گی۔ اور اس کے علاوہ جس طرح اسلان نے آپ سے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن جب ہوتا ہے تو تمام ہی شعبہ جات پر اس کا اثر ہوتا ہے، اب وہ تعلیمی ادارے ہوں، صنعتیں ہوں یا کاروباری طبقہ ہو، تمام متاثر ہوتا ہے۔ اب جس طرح اسلان نے آپ سے کہا کہ جناب کل سے ہونے والے تمام امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا اثر ہوگا، کہ بچے جو تیاری کر چکے تھے یا دوسرے اضلاع سے جو تشریف لائے تھے کراچی امتحانات دینے کے لیے، ان کا کیا ہوگا اور یہ کب تک ہے، مزید آگے تو نہیں بڑھایا جا سکتا، کیونکہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ جی 9 اگست کو ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے اور دوبارہ اجلاس ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کتنی شرح آگے گئی ہے اور کب تک اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تاجروں کے ساتھ ایک بار پھر جس طرح میں نے کہا کہ مشاورت نہیں کی گئی، اس لیے ان کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہی 2 دن خاص طور پہ جو آف دیا گیا ہے، چھٹی دی گئی ہے، اس سے بہت زیادہ ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ پھر ٹائمنگ کے حوالے سے بھی، اوقات کار کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے تاجر برادری۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں، مختلف پروگرام سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ 6 بجے سے شام 6 بجے تک کا جو وقت ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، 2 گھنٹے کم از کم بڑھا دیے جائیں، یعنی 8 بجے تک کر دیا جائے، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں۔ اس پر فیصلہ سامنے آیا ہے این سی او سی کا، یعنی کہ اسلام آباد کا، وفاقی حکومت کا۔ انہوں نے کہا جی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اصلاً بڑا کہ ظاہر خوشائند بات ہے یہ تو کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کم از کم اس سطح پر جب ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے تو ایک پیش پر ہیں۔ بالکل، اس حوالے سے دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا گیا ہے کہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں علی کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے یا کبھی کوئی قدرتی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ سب کو یک جگہ ہو کر، یک آواز ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک خوشائن عمل ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ایسے مخصوص شعبے ہیں جن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کچھ ایسے شعبے ہیں جنہیں چھوٹ دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے بتا دیا کہ بینکس اور دیگر جو بھی مارکیٹس وغیرہ ہیں، ریٹیل کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ بند رہے گا، لیکن لیکن صحت کے شعبوں کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹس کو کسی حد تک اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، جبکہ سرکاری دفاتر بھی آئندہ ہفتے سے بند کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے اس حوالے سے۔ اور جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے، 31 اگست کے بعد سے بالخصوص سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں، ان کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، وہ روک لی جائے گی، اور پھر سندھ بھر میں عوام کے غیر ضروری باہر نکلنے پر ان کی جو ہے باقاعدہ طور پر نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ عوام کی غیر ضروری طور پر اگر کوئی گھر سے نکلتا بھی ہے تو جس طریقے سے میں نے بتایا پابندی ہوگی، لیکن اگر کوئی نکلتا ہے ضرورت کے تحت بھی تو اس کا ویکسینیشن کارڈ ضرور چیک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کرانے کے بعد بھی عوام بری الزمہ نہیں ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد آپ کو بنانا، عمل کرنا آپ کا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس وبا سے نہیں بچا جا سکتا۔ اگرچہ اگر آپ نے ویکسین لگا بھی لی تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دوبارہ بھی آپ وبا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بالکل ارسلان صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سرکاری دفاتر بند کرنے کا عندیہ دیا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ سرکاری کے ساتھ ساتھ نجی دفاتر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر کے ان کو بھی بند رکھا جائے، کیونکہ لوگ جتنے زیادہ باہر نکلیں گے اتنا زیادہ رش ہوگا اور اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ 1 سے 5 افراد، یعنی کہ کسی ایک شخص کو ہوتا ہے تو 5 افراد کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کراچی میں بھی۔
5 سے بھی زائد لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں بھی ہوا، ہمارے پڑوسی ملک میں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال یہاں پیش آئے۔ اور پورے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہے جتنی زیادہ اس وقت تک بالخصوص کراچی میں ہو گئی ہے۔ سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کراچی چونکہ بہت بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ آبادی ہے اس شہر کی، تو اس لیے، اور پھر SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں اس میں ایک اہم بات یہ بھی کروں گا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نبیل گبول صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ جی سندھ کے حوالے سے، بالخصوص کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی 6 بجے کے بعد خود ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی موبائلیں جو ہیں یہ بھی مکمکا کرتی نظر آتی ہیں، وہ ہوٹل والوں سے ہوں، گروسری سٹورز سے ہوں، دفاتر، ظاہر ہے کیا دفاتر یا سرکاری نجی کی تو بات نہیں کر سکتے، وہاں تو ان کی پہنچ نہیں ہو سکتی، لیکن کاروباری طبقہ اس سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے ارسلان، خاص طور پہ جب آپ پولیس کا رویہ ایسا ہوگا کہ آپ 1500 لے کر کسی دکان کو کھولنے کی اجازت دے دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں، صرف اسی لیے کہ جی ایک طرف تو آپ حکومتی جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کرا رہے ہیں 6 بجے بند کرنے کا، اگر وہ پیسے دے دیتا ہے تو کھول دیتے ہیں۔ اس پر سوال بھی اٹھایا ہے نبیل گبول صاحب نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی حکومت کو یقیناً یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں، اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ لیاری میں گبول پلازا جو ہے، نبیل گبول پلازا، اور جو میرے خیال سے ہال ہے، تو اس کے انہوں نے بھی اس حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے جس پر بند کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ریاکشن بھی ہو، لیکن یہ کسی حد تک آپ درست فرما رہے ہیں علی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رات گئے بہت ساری ایسی کراچی کی جو علاقے ہیں، پوش علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیفیز کھلے ہوئے ہیں، آئس کریم کی جو شاپس ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، پھر بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن کو کہا گیا ہے، منع کیا گیا، اور آپ درست اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے کہیں نہ کہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہوں، رشوت ستانی کا بازار گرم ہو، اور وہ وہاں پر رشوت لے کر باقاعدہ طور پر کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ تو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے تھوڑا سا فیور دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کچھ نہیں، بہت سارے علاقوں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، ورنہ تو اتنی تعداد بڑھ ہی نہیں سکتی تھی، کرونا سے اتنے لوگ متاثر ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ صرف ایک ادارے کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں صرف اس وقت دکانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ باقی چیزوں میں بھی جو نااہلی ہے وہ ہم اس وقت ٹاپک نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ اسٹریٹ کرائمز میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا باقی کیا کچھ ہو رہا ہے شہر میں، صرف دکانوں کے حوالے سے اب بات کر لیں تو خدارہ ان باتوں کو سوچنا چاہیے اس ادارے کو بھی، جس کے حوالے سے ہم تنقید کر رہے ہیں۔ پولیس کا ادارہ جو ہے، ان کی قربانیاں ہیں، بالکل وہ ہیں، اور ظاہر ہے سارے لوگ تو اس سے جیسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں اس طرح کے لوگ تعینات کیے گئے ہیں جو موبائلوں پر موجود ہوتے ہیں، جو وہاں پر دکانیں باقاعدہ طور پر پیسے لے کر کھولنے کی اجازت، رات 12 اور 1 بجے تک ہم نے خود دیکھا ہے، بہت سارے کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں کھلے رہتے ہیں کاروبار۔ بالکل، اور ہم رات گئے اکثر ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ جو ہی دفاتر سے لوگ فراغت کے بعد شام میں چائے کے ہوٹلز پہ ہمیں ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آتا ہے، پھر اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ نکل جایا کرتے ہیں، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، تو ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں عوام جمع ہوتی ہے، اور پولیس بھی وہاں پر اگر موجود بھی ہو لیکن کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس کی مٹھی گرم کی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ انہیں نہیں روکتے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے تو پولیس کی غیر ذمہ داری بھی اس طرح کی شرح میں مسلسل اضافے کا کیسز کی اور کرونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے اضافے میں ایک باعث ان کی نااہلی بھی ہے اور غیر ذمہ داری بھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، قانون کی بالادستی اور پاسداری کرتے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرائیں، اور جو اس طرح کے عناصر، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں ڈپٹی کمشنرز جاتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں SOPs کی، جہاں پر وائلیشن ہوتی ہے وہاں پر جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، ان کی دکانوں کو سیل بھی کیا جاتا ہے، بعد جرمانے کے بعد SOPs کو فالو کرتے ہوئے ان کے کاروبار کھولنے کی ان کو اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی صورتحال پولیس کی ہی جانب سے کی جائے گی، قانون کے رکھوالوں کی جانب سے کی جائے گی، تو پھر یقینی طور پر یہ پولیس کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ضرور کھڑا کرتا ہے۔ جی علی جی بالکل، اور ظاہر ہے بہت یہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی، جس میں شریک ملزم کے طور پہ اس کو بلکہ پیش کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے کارروائی، جو میڈیا سامنے لے آتا ہے بہت زیادہ جب خبریں چلتی ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف حکومت وقت جو ہے مجبور ہو جاتی ہے کارروائی کرنے کے لیے۔ اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جی کرونا کے حوالے سے انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا فیصلہ جو کیا گیا ہے، اس کے علاوہ تمام مارکیٹیں صبح بھر کی بند رہیں گی، اور یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے اس کا اطلاق کل سے ہوگا اور 8 اگست تک ہوگا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ جی 9 اگست کو دوبارہ اجلاس ہوگا، اور 9 اگست کے بعد اگر ہماری سب نے مدد کی تو پھر ہم پورا صبح کھولنے کی طرف جائیں گے۔ یہ بڑی انہوں نے اہم بات کی کہ 8 کم از کم دن جو ہے، بہت سی بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے، اچھا فیصلہ ہے ان کا
کہ اس میں ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے ارسلان، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو تمام دکانداروں کو بھی، تاجر برادری کو بھی، عام شہریوں کو بھی، کہ کم از کم 8 دن اگر ہم بہت زیادہ خیال کر لیتے ہیں، غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلتے، تو یقیناً جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں تو پھر واقعی اس قابل ہم ہو سکیں گے، یہ شرح نیچے آ جائے گی اور پھر 9 اگست سے دوبارہ کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہو جائیں گی، اور بہت دفاتر کے حوالے سے جو بات کریں، سرکاری ظاہر کام رک چکا ہوگا، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، تو پھر وہ کھول دیے جائیں گے اور زندگی معمول کے مطابق تو نہیں لیکن کسی حد تک جزوی طور پر بحال ہو جائے گی۔ میں آپ کو تفصیلی طور پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں، ڈیلٹا ویریئنٹ بالخصوص یہ کس طرح کا وائرس ہے، چکن پاکس کی طرح کی صورت میں جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی سینٹر فار ڈیزیز اینڈ کنٹرول اینڈ پریونشن نے جو ہے اس حوالے سے ایک انکشاف کیا، جو ان کی دستاویزات لیک ہوئی ہیں، لیک دستاویزات کے مطابق یہ بتایا گیا کہ چکن پاکس کی صورتحال کی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ایک دم جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور یہ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر بھارت سے سامنے آنے والی جو کرونا وائرس کی خطرناک قسم ہے وہ ڈیلٹا، وہ بھی چکن پاکس کی ہی طرح کی ایک قسم ہے جو کہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی ویکسینیشن کروانے والے افراد بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس جو نقطہ ہے، اس نکات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اوسطاً اگر دیکھا جائے تو یہ مریض 8 سے 9 افراد کو متاثر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے جیسے چکن پاکس کا پھیلتا ہے نا، یعنی کہ ایک جگہ سے پھر وہ دوسری جگہ پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اور اس میں جس طریقے سے رابطہ کیا کہتے ہیں، جس طریقے سے یہ پھیلتا ہے تو پھر کافی زیادہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں، ویکسینیشن بھی کرائیں تو پھر تمام صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اور جی بالکل، اور اس پر تاجر برادری نے احتجاج کیا جی، فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان سے بھی پوچھیں کہ جناب ایک بار پھر آپ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن شرح چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے جتنے بھی کیسز جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھارتی قسم جو ہے ڈیلٹا ویریئنٹ اسی سے متاثر لوگ ہیں، متاثرہ مریض جو ہے پہنچ رہے ہیں ہسپتالوں میں۔ اور اچھا یہ بھی بڑا کہ میں اعتراف نامہ بھی بتاؤں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراف کیا ہے کہ ہسپتالوں میں سہولیات ناکافی ہیں، اور شکر انہوں نے اعتراف کر لیا، اور تو اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ آکسیجن کے سلنڈرز بھی بہت کم ہیں اور دواؤں کی بڑی قلت ہو رہی ہے۔ ویکسین ٹھیک ہے جی، ویکسین آپ کے پاس موجود ہے تو اس سے شہریوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے جہاں ہمیں کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اور جو ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں انہیں بھی ہمیں دور کرنا چاہیے۔ جب گورنمنٹ آپ کو، ظاہر ہے یہ بات درست ہے کہ پورے دنیا میں تو فری میں نہیں لگائی گئی ویکسین، لیکن پاکستان میں اگر یہ سہولت میسر ہے، ٹھیک ہے ہم نے چندے کے طور پہ لی ہے لیکن آ گئی ہمارے پاس، تو اس سے فائدہ اٹھائیں لوگ۔ خدا کے لیے جائیں جہاں جہاں آپ کے قریبی، جہاں جہاں مرکز بنائے گئے ہیں، سینٹر بنائے گئے ہیں، وہاں جا کر ویکسین ضرور لگوائیے۔ اور یہ بالخصوص کچھ سینٹرز ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہاں جائیے، اور لاک ڈاؤن میں بھی وہ دستیاب ہے، ویکسین بھی دستیاب ہے، وہ وہاں پر عملہ بھی دستیاب ہے، تو آپ لوگ وہاں جائیے اور ویکسین ضرور لگوا لیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے تو پھر بہت حد تک ممکن ہے کہ ہم اس سے بچے بھی رہیں گے، اور یہ شرح جو بہت اوپر چلی گئی ہے ارسلان یہ نیچے بھی آ جائے گی۔ بالکل، اور دیکھیں کرونا کے دوران کافی اس سے قبل بھی کہا جا رہا تھا کہ باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ویکسینیشن کرا لیں، رجسٹریشن کرا لیں، لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے بھی افواہوں کا بازار سرگرم رہا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے کی صورتحال رہی، اب سختی کر رہی ہے حکومت۔ کرونا ٹاسک فورس اجلاس میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ عوام کی سمیں جو ہیں وہ بلاک کر دی جائیں گی، جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرائیں گے ان کی سمیں اگر بلاک کر دی جائیں گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ ویکسینیشن کروا لیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی حد تک ویکسینیشن کے عمل میں تیزی آنے لگی، عوام کی جانب سے اب ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ایکسپو سینٹر کراچی میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد میں آج قطاریں لگی ہوئی تھی، کافی زیادہ رش تھا عوام کا ویکسینیشن کے حوالے سے، اور سپلائی چین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جبکہ سائن آف فارم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جن لوگوں کو دوسری ڈوز لگنی تھی انہیں واپس کیا جا رہا تھا کہ 2 سے 3 روز میں مزید ویکسین آئے گی، تاکہ جن لوگوں کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے انہیں ایٹ لیسٹ پہلی جو ان کی ڈوز ہے وہ دے دی جائے، تاکہ اس حوالے سے وہ جو ہے وبا سے محفوظ ہو سکے، اپنے گھر والوں کو محفوظ کر سکے، اپنے دوست عزیز احباب رشتہ داروں کو سب کو محفوظ کر سکے۔ اور یہ قومی فریضہ ہے ہمارا، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا اس سے شدید متاثر ہے۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ تاجروں کا کاروبار شدید متاثر ہے، نصابی سرگرمیاں متاثر ہیں، اس کے علاوہ ملکی معیشت پر ایک بہت بڑا اس کا اثر پڑ رہا ہے، پھر ہم دیکھیں تمام شعبہ ہے زندگی جو ہے وہ اس وبا سے شدید متاثر ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں یہ قدرتی وبا ہے، اور اس کا بالخصوص اگر عوام یکجا ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے اگر مل کر اس لاک ڈاؤن میں جو کہ کل سے 8 اگست تک لگ رہا ہے، اگر غیر ضروری طور پر ہم باہر نہ جائیں، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، صفائی کا بنیادی طور پر خاص خیال رکھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो ग़िज़ाएं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनका थोड़ा सा इस्तेमाल शुरू कर दें, पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिस तरीके से माहिरीन सेहत कहते हैं, उससे कम से कम ये होगा कि किसी हद तक तो शरह को रोकने में मदद मिलेगी। आप खुद देखें कि 25% से ऊपर चली गई है, 25% से ऊपर एक शदीद किस्म की जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे कबल भी गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि 10% से ऊपर गई थी तो हुकूमत सिंध ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ मुतवासित और अदना तबका जो है वो किसी भी सूरत से लॉकडाउन का मुतम्मिल नहीं हो सकता, और इस हवाले से NCOC ने भी आज मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत की है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है उसमें इस तरह के फैसले नागुज़ीर हैं। जिसमें असलान जिस तरह आपने बताया था, मैं थोड़ा सा दोबारा दोहरा देते हैं इस बात को कि सूबे भर की तमाम मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है बंद रहेगी 1 हफ्ते तक। इसके अलावा जी बैंक भी हैं, पेट्रोल पंप्स भी हैं और स्टॉक एक्सचेंज ये खुले रहेंगे, ज़ाहिर है अस्पताल भी खुले होंगे, किराना स्टोर्स खुले होंगे, बेकरी खुली होगी, गोश्त की दुकानें खुली होंगी। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में उन्होंने कहा है जी सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी या टेक अवे की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो बाकी सूबे भर की तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद होंगी, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी हमने बताया आपको कि खुला रहेगा। और लॉकडाउन में इजाफा भी हो सकता है अगर अमल दरामद नहीं किया गया SOPs पर, इसलिए उन्होंने कहा भी है कि 9 तारीख को दोबारा इजलास होगा और उसमें हम बेहतर तौर पर फैसला कर सकेंगे कि लोगों ने अगर इन 8 दिनों में SOPs पर अमल दरामद किया, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकले, और गैर ज़रूरी तौर पर तो जो भी शख्स बाहर निकलेगा उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन के हवाले से कार्ड्स भी चेक किए जाएंगे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई। और जब सिम बंद करने की बात की गई तो उसके बाद हमने देखा कि एक्सपो सेंटर और दीगर सेंटर्स जो बनाए गए हैं जहाँ वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, वहाँ थोड़ा सा रश हुआ है, वरना लोग जाने को तैयार नहीं थे और इसको शायद बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं ले रहे थे। लेकिन ये बहुत ही सीरियस बात है। हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल हम सबके सामने है, जहाँ हज़ारों की तादाद में अमवात हुई हैं इसी डेल्टा वेरिएंट से। वहीं की किस्म है ये कराची में हमें नज़र आ रही है और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी, लेकिन दीगर शहरों में इतनी तादाद नहीं है जितनी कराची में ऐसे लोग मुतासिर हुए हैं। इसलिए आज बिलाखिर वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब ने एक इजलास तलब किया और एक फ़ैसला सामने आया है कि जी सख्त लॉकडाउन, फिर थोड़ा सा उसमें बात की गई, मशावरत की गई, उसके बाद कहा गया कि जुज़वी लॉकडाउन लगा देते हैं और सूबे भर की तमाम मार्केटों को और इंटरसिटी बसें बंद कर दी जाएंगी। सरकारी दफातर, निजी दफातर, इन सबको उनको बंद कर दिया जाएगा। जबकि FPCCI ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी का भी मुतालबा किया है। जी असलान। वाइस चेयरमैन अका हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सईद कुरैशी साहब रेस्टोरेंट्स के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो ही तमाम तर शोबे है ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं पर रेस्टोरेंट से मुतालिक सनत भी जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम सईद कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐड किया। दूसरी चीज़ है कि आज सुबह जब उठे, जब हमने देखे सारे जितने भी चीज़ें, तो हमें एकदम शौक हुआ, क्योंकि एक हफ्ते से तमाम ताजिर, जितने भी ताजिर इत्तेहाद के जितने भी ताजिर लोग थे वो सब यही कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए रख लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वही लॉकडाउन की तरफ हम चले गए। असल में कोविड-19 जो इस वक्त जो चल रहा है वो वाकई में एक सही है और उसके लिए बिल्कुल कोविड-19 नहीं, अब तो डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, मुख्तलिफ उसके इस्तेमाल आ चुकी है। सर ये डेल्टा तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक डेल्टा है। इससे बचना चाहिए। देखिए, जहाँ तक के सेहत का और इसका ताल्लुक है, ये तो सबसे पहले अहम है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है और जो रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने आला हुकाम से कि SOPs के तहत रहते हुए कि ऐसा हो कि हम इससे बच भी सकें और सारे काम भी हो सके। अच्छा, इसमें कुरैशी साहब थोड़ा सा औकात कार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजिर बरादरी के, बिल्कुल, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो कहते हैं 2 घंटे कम से कम बढ़ा दिए जाए, तो आप लोग क्या कहते हैं कि 2 घंटे बढ़ाने से क्या? मैं तो कहता हूँ, देखिए हमें जो अपने जो बैरूनी ममालिक वाले से दुबई है या सऊदी है या दूसरे जो लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने जब ये जिस तरीके से चल रहा था तो उन्होंने अपने शॉपिंग मॉल वगैरह 24 आवर्स के लिए खोल दिए थे। देखिए, इसकी जीती जाती एक मिसाल है कि अभी हमारे यहाँ बकरीद के ऊपर हमारी मवेशी मंडी लगी थी कि जो कि 24 आवर्स ऑन थी। उसमें जिसको जिस वक्त मौका लग रहा था, जिस वक्त लोग चाह रहे थे अपनी चाहत के हिसाब से जाके अपनी परचेजिंग, अपनी शॉपिंग करके आ रहे थे। अब इसको तो और 12 बजे तक का करना चाहिए ताकि हर आदमी अपने अपने औकात के हिसाब से जाके शॉपिंग कर ले। अब लिमिटेड टाइम है, 6 बजे का टाइम है, 5:45, 5:30, पौने 6 बजे गाड़ी आ जाती है बंद कराने के लिए। अब एक अजदाम कराची के अंदर जब ये अपनी दुकानों को बंद करके निकलता है, ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है, हर एक आदमी के पास AC वाली गाड़ी नहीं होती, बाइक पे लोग होते हैं, बसों में लोग होते हैं, खचाखच भरे होते हैं।
تو کیا یہ سب کچھ چیزیں جو ہے انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اچھا اس کو تھوڑا سا لیکن وہ حکومت کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے مشاورت تو نہیں کی گئی، لیکن حکومت کا موقع جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ظاہر اس میں آپ بھی شامل ہیں، تو کہتے ہیں کچھ سخت فیصلے تو ظاہر کرنے پڑیں گے اور کچھ دن کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھیے میں آپ کو بالکل صحیح، میں تو کہہ رہا ہوں یا تو جیسے ایک ہفتے کے لیے کہہ رہا ایک ہفتے کے لیے ساری چیز بند کر کے لاک ڈاؤن کر دیں بالکل، تاکہ دیکھیے صحت عامہ ایک بہت اہم چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیے نادرا دیکھ لیجئے ابھی، اور آپ یہ دیکھ لیجیے جہاں ویکسینیشن ہو رہا ہے صحیح بات کر رہے ہیں قریشی صاحب، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. خدا کے لیے دیکھیے بات یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس وبا کو، اس بلا کو ٹال دے. آمین آمین. اچھا قریشی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا توقف کیجیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں اسماعیل لاپوریا صاحب، تاجر رہنما ہیں، انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کرتے ہیں. خوش آمدید اسماعیل صاحب. جی سر فرمائیے گا، حکومت سندھ نے بالآخر کل سے 8 اگست تک لاک ڈاؤن کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا، اس حوالے سے اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے والا ہے، لیکن تاجروں نے مسترد کر دیا. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اب؟ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، بار بار جو ہے وہ گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے ہمارے ساتھ. ابھی کل بھی جو میٹنگ کی، جو بلوایا گیا کمشنر کے پاس اور 2 منسٹرز بیٹھے ہوئے، ان سے انہوں نے ساری تجاویزیں لی اور یقین دہانی کروائی کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، ہم آپ کی تجاویز رکھ رہے ہیں. لیکن وہی آج وہ آ گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا. سر تو اس حوالے سے تو وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے، لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن ریٹیل مارکیٹ بند ہوگی، جزوی لاک ڈاؤن ہے، اور 1 ہفتے کے لیے صرف یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ 8 اگست تک عوام تھوڑا سا احتیاط کر لے تاکہ شرح کم ہو جائے، کیونکہ شرح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، ہوش پہ اضافہ ہو رہا ہے. کون سا جزوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سے ذرا کوئی پوچھ کے بتائے گا کہ جزوی کا مطلب کیا ہوتا ہے. سر مذاکرات آپ لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے، آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے جب آپ لوگ کا اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ آپ کو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولتی ہے تو آپ سوال کیا کریں نا. سارے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کو تو لندن سے، امریکہ سے فرصت ملے تو وہ کسی تاجروں سے بات کریں نا. ٹیکس کے لیے تو وہ سارے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اگر ہم ٹیکس نہ دیں تو پھر یہ اپنے آپ ہی سیدھے ہو جائیں گے. اچھا اسماعیل لالپوریا صاحب، بات یہ ہے کہ 2 چیزیں جو سامنے آئیں تاجروں کی جانب سے بارہا، وہ یہ تھا ایک اوقات کار کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، دوسرا ہفتے میں 2 دن جو چھٹی کی بات کی گئی ہے، یہ 2 تحفظات ہمیں ابھی تک جو نظر آئے ہیں. تو ان دونوں پر مشاورت ہوئی ہے آپ سے گورنمنٹ کی؟ جی کل لیا ہے کمشنر نے، اور 2 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تجاویز لے کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سے ہم بات کریں گے اور یہ سارے معاملات رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا کہ جو کس پہ بھروسہ کرے آدمی. کمشنر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا، برطانیہ کا نظام پہ چلتا ہوا آ رہا ہے پاکستان میں کمشنری نظام. مشرف صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ جو غلامی کا نظام تھا، کمشنری نظام تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ ہم پہ نافذ کر دیا گیا یہ کمشنری نظام. کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنے دفاتروں سے باہر نہیں نکلتے، اور شہر کا تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ تو لالپوریا صاحب، وہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز تو 6 بجے کے بعد بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، دکانیں بند کرا رہے ہیں اور صرف دکانیں بند کروا رہے ہیں، صرف دکانیں بند کروا رہے ہیں. ACM باقی کیا چیز بند کروا رہے ہیں وہ؟ کوئی اپنے اس وقت مجھے یہ بتا دیں کہ بلدیات کے نظام بھی کس کے پاس ہے؟ انہی ACMs کے پاس ہے نا. کیا کہیں گٹر کھلواتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیا کسی صفائی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں روڈ بنواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ صرف ان کی تلوار جو ہے، جو ان کا سارا نزلہ جو ہے وہ کراچی کے تاجروں پہ. یہ تاجر برادری سے یہ کیوں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت کے آمنے سامنے آ گئی تاجر برادری؟ آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ آپ سے کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے؟ ظاہر آپ بھی اسی شہر میں رہنے والے ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے بھی. میرا اپنا نہیں ہے، میرا اپنا نہیں ہے. آپ نیوٹرل لوگوں کو بلا کے دیکھ لیں کہ کیا کورونا صرف کراچی میں ہے؟ کیا یہ صرف عمل درآمد کراچی میں ہے؟ اچھا کراچی میں بھی خاص مخصوص ڈسٹرکٹ کے اندر میں ہے. اگر آپ گھومیں تو باقی ڈسٹرکٹ کھلے ہوئے آپ کو ملیں گے جہاں پہ بھی اردو اسپیکنگ نہیں ہے. یہ کیا تعصب والی بات آ رہی ہے؟ بعد میں بھی لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے. دیکھیں تھوڑا سا اسماعیل لاپوریا صاحب، دیکھیں لاہور میں بھی اس وقت، پنجاب میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے وزیر صحت پنجاب نے بھی اندیا دیا ہے کہ اب فیصلے ذرا سخت کیے جائیں گے، لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے. پھر تعلیمی سرگرمیاں وہاں بھی معطل ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں تو کھلا ہوا تھا. اچھا وہاں کی طرح اگر آپ نے مثال دی نا، وہاں پہ جو ہے وہ گھر گھر ویکسین کے لیے کیا جا رہا ہے.
कराची में क्यों नहीं किया जा रहा घर घर सर कराची में जहाँ किया जा रहा है वहाँ आवाम कौन सा जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है? यही तो महकमा सेहत रो रहा है कि शरह बढ़ती जा रही है, 25% से ऊपर जा चुकी है, आवाम नहीं लगवा रही वैक्सीन। देखिए नहीं, आवाम क्यों नहीं लगवा रही? आप चले जाएं, जितने वैक्सीन सेंटर्स हैं आप वहां चले जाएं, मार्केटों में हम वैगन्स खड़ी करके उन पे लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन खत्म हो जाती है उनके पास। वो 200-250 वैक्सीन भी नहीं लगा सकते और कहते हैं खत्म हो गई। 150-200 वैक्सीन होती है उनके पास टोटल, मार्केटों में वो लगा ही नहीं सक रहे, ये पूरी कर ही नहीं सक रहे। अच्छा मार्केट्स में ये बताइए इस्माइल लालपुरिया साहब, मार्केट्स में आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उसमें क्या कोई ऐसा इंतजाम किया गया है जिससे पता चले कि तमाम जो दुकानदार हजरात हैं आपके, ताजर रहनुमा के साथ साथ उनके जो अंडर में जितने भी लोग हैं उन सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? 60% हो चुकी है। अगर आप ये इनसे अपने ही डेटा ले लें ना, देखें ना कि अभी जो है वो अपना सिलानी वाले हैं उनको हम मार्केटों में भेज रहे हैं, दीगर इनकी जितनी ओबी वैन्स हैं आप इनसे डीसी से पूछे ना कि साउथ के अंदर में कितनी एसोसिएशन जो है वो इन चीजों में फाल हैं, जिन जिन के दफातर हैं वो अपने दफातरों में लगा रही हैं, बाकी जहां दफ्तर नहीं है वो रोडों पे कहीं खड़े करके आम पब्लिक के लिए भी लगा रही हैं। हम दुकानदारों के लिए खाली नहीं लगवा रहे, हम तो आम पब्लिक के लिए भी सहूलतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास वैक्सीन है ही नहीं तो वो कैसे लगाएंगे? अच्छा फिलहाल तो देखें ये तो आपका मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जी वाफिर मिक़दार में मौजूद है वैक्सीन, क्योंकि एक्सपो सेंटर में अभी तक कोई शख्स वापस आ गया जिसने ये नहीं कहा। जी जी आपकी इजाजत हो तो एक बात और इसमें आगे मैं जी माशाल्लाह कराची के अंदर इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी वो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आई सलूट जो फ्रंट लाइन के ऊपर बैठ के ये काम कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना, हेल्थ वर्कर्स, बिल्कुल जी बिल्कुल, समझे ना। जो देखिए जो बात सही है वो सही है, लेकिन मतलब ये है कि पूरे यानी हमारे बलूचिस्तान और सिंध के अंदर आप मुझे बताइए कराची जैसी कोई फैसिलिटीज है नहीं, जिसके साथ कोई भी मसला होता है वो बेचारा सीधा कराची पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं। बिल्कुल सर तो अब ये जो शरह जो कराची की जो बताई जाती है, इसमें ये बताया जाए ना कराची के लोकल कितने हैं और कराची में जो बाहर से लोग आए हुए हैं जो एडमिट हुए हैं वो कितने, इसको भी तो थोड़ा बताया जाए। और फिर ये है कि देखिए जिस तरीके हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि जब कहीं वबा फैल जाए तो ना वहाँ कोई आया जाए और ना वहाँ से कोई आदमी जाया जाए। सर इसीलिए तो कह रहे हैं वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तो ये अब अच्छी बात आ गई, सूबाई ट्रांसपोर्ट भी आप चाहते हैं बंद हो जाए? मतलब क्या वो शहर जो है बाहर के कराची के, वो क्या हुकूमत सिंध के अंदर में नहीं आते? वहाँ उन्होंने क्यों हॉस्पिटल्स नहीं लगा रखे, क्यों उन्होंने सेहत का इंतजाम अच्छा नहीं किया? वहाँ भी है लेकिन शरह इतनी नहीं है वहाँ पर। तो बात वही है ना कि जिसको जरा सा कुछ होता है वो कराची आ जाता है। आप कराची के अंदर ये तो देखो होता है कराची की अपनी आवाम में नहीं है, पंजाब में भी है कि कोई शख्स बीमार होता है पहले लाहौर जाते हैं, कराची की अपनी आवाम नहीं है। तो देखिए आप सही ठीक है निशानदेही कर रही हैं, आपका मौक़िफ़ है हर जगह पर है, लेकिन जहां आबादी कम है तो वहां पर शरह भी कम है, जहां आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर शरह ज्यादा है। सईद कुरैशी साहब, रेस्टोरेंट्स को वज़ीर आला सिंध की जानिब से इजलास में ये भी फैसला किया गया कि टेक अवे की इजाजत होगी, कितना खुश हैं आप लोग इस फैसले से? सर खुश तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर इसको 24 आवर्स टेक अवे और क्या कहते डिलीवरी कर दे तो मैं अपने वज़ीर आला साहब का बहुत मशकूर हूँगा, क्योंकि जाहिर है ठीक है जब उन्होंने कह दिया कि डाइन इन और डाइन आउट बंद कर दिए और ये सेहत के लिए सही नहीं है तो हम कहते हैं चले कोई बात नहीं, अगर 8 दिन के लिए बंद किए तो जहाँ हम 16 महीने से सर्वाइव सर आप तो फिर भी कुछ फायदे बने, ताजिर बिरादरी के तो रिटेल के कारोबार बिल्कुल बंद रखने का फैसला किया गया। इसकी मिसाल ये हुई, इसकी मिसाल में दूं, हम हॉल और वो खुलवाने गए थे रेस्टोरेंट, हम दुकानें बंद करवा के आ गए। इस वक्त जो जंग चली थी वो हॉल और रेस्टोरेंट की हम लोग जंग लड़ रहे थे, ताजिर एक्शन कमेटी, तो हम अपनी दुकानें बंद करवा कर आ गए। वो नेकी तो होगी आपकी, चले ठीक है नहीं, लेकिन हमें हॉल दुकानें बंद करवा दी गई ना, वो नेकी तो हो गई, लेकिन हमारी अपनी दुकानें बंद कर दी गवर्नमेंट ने। बंद नहीं हुई इंशाल्लाह, वो तो जाहिर है 8 दिन का ये बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा शरह ऊपर चली गई है। बात तो उन्होंने वैसे ही खोलना था, इतना पूरी दुनिया से मुतासिर हुई है सिंध हुकूमत का, ये बात तो दुरुस्त है। मुहर्रम में खोली गई थी 10 दिन के लिए, क्योंकि देखें बात यहाँ पे सारी जो गवर्नमेंट के फैसले आते हैं ना, हम तासुब वाली बात नहीं करते, हमारे पास सारे तासुब वाली सारे इशारे आपके तासुब वाले हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं करते। नहीं, लेकिन पहले आपने कहा कि मखसूस इलाकों में बंदिश होती है, अब आप कह रहे हैं मजहबी हवाले से फर्केबाजी भी आ गए सर। जी गवर्नमेंट के फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बैठे और देखें तो गवर्नमेंट के फैसले क्यों ऐसे होते हैं कि बाकी आप देखें ना कि हमारे जुम्मे की नमाज बंद करवा दी जाती है, मज़ाहिब हवांगी की बात करनी चाहिए, सब इस मुल्क के शहरी हैं हम। बहुत शुक्रिया इस्माइल लालपुरिया साहब, सईद कुरैशी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये मफादात, ज़ाहिर अवामी मफादात में ये फैसले किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं लोग इस वक्त भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट से। अरसलान, और इसी पे हम बात करें, जाहिर इसको मजहबी मुनाफरत का बात नहीं करनी चाहिए, तासुब के हवाले से इसको नहीं देखना चाहिए, इसको वसीतर मफादात में देखें जी, पाकिस्तान के शहर के
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लेकिन मेहमानों सर, का, सईद कुरैशी लेकिन साहब सर- और इस्माइल लापुरिया साहब, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो जाता है हेडलाइन न्यूज़ का। बढ़ते हैं हेडलाइन न्यूज़ की तरफ। आप हेडलाइन मुलाहिजा फरमाइए, इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे और गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम बयान दे दिया और इस हवाले से उन्होंने कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। प्रोग्राम के ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। देखते रहिए अल खबर। एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करेंगे जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से इशारा दे दिया है और उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि जी तैयारियां करें और कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अब ये कहाँ से इन्हें इशारा मिला है जो उन्होंने आगे इसको कन्वर्ट किया, जबकि कराची को बचाना है तो तहरीक इंसाफ को कराची से भगाना होगा। उन्होंने तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उन्होंने कहा है कि PTI की शक्ल में नई MQM सामने आ गई है। कराची में PTI की शक्ल में नई MQM सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी PTI ने आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली की, पाकिस्तान को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही चला सकती है, ज़्यादा पैसे वाला आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा। कश्मीर में धांधली हुई फिर भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए, अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया अरसलान और ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। सबसे इसमें अहम चीज़ जो थी वो यही है कि जी कबल वक्त इंतखाबात का जो इशारा उन्होंने दिया है, कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और पार्टी कारकुनान जो हैं तैयारियां कर लें। बिल्कुल, तैयारी के हवाले के साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों ने अवाम को डुबो दिया और मजीद डुबो रहे हैं। कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। हमें आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा, हमें बड़ी क़ुव्वतों का मुकाबला करना है तो आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। जबकि इसी पीपल्स पार्टी पर गुज़िश्ता 14 सालों से कराची में जो सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी है, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और बिलखुसूस वफाक में विराजमान PTI की हुकूमत और इनके जो सूबाई वज़रा हैं इनकी जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना पीपल्स पार्टी को बनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अली सरवर ने भी इशारा दिया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा एक बहुत अहम बयान है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। तफसीली तौर पर आपके सामने भी पस पर्दा हक़ाइक़ रखेंगे कि बिलाखिर इसके पीछे क्या सूरत हाल है इंतखाबात का। अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कारकुनान को तैयारी का, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो इशारा मिला होगा, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी हम देखते हैं कि सईद गनी साहब का भी बयान सामने आया। बिल्कुल जी, इस पर बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तमाम चीज़ों बड़ी गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान हमने इसलिए सामने रखा कि उन्हें तो कबल वक्त इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। आप पाकिस्तान की सियासत पर अगर निगाह डालते हैं और इस वक्त जो हुकूमत के 3 साल मुद्दत पूरी कर चुकी है तहरीक इंसाफ की, आपको भी लगता है कि कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं वाकई कि कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? देखें, ये जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ था बेसिकली उसमें पीपल्स पार्टी को जो है उनकी तवक्कात से तकरीबन थोड़ी सी कम सीटें मिली और नबील कपूर का एक स्टेटमेंट भी आपकी नजरों से गुजरा 16 सीटों वाला जी 16 सीटों की यकीन दहानी करवाई गई थी। तो ये बहरहाल सियासी जमातों के अंदर जो है बैकडोर जो बातचीत होती है वो हमेशा जारी रहती है और ये कारकुनान को जो है मोबिलाइज करने के लिए भी ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नून लीग जो है वो भी अपने कारकुनान को ये आशा देती रही कि जी 2 साल के अंदर जो है PTI की गवर्नमेंट चली जाएगी और ये हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि मतलब ये कोई इतना सीरियस लेने वाली स्टेटमेंट है यहाँ पर। अभी फिलहाल PTI अगर कमजोर होती तो कश्मीर के इलेक्शन जो है मेरी नजर में जरा मुख्तलिफ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह बिलावल ने कहा कि अच्छा, हालांकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जी PDM को ख़त्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, वो ये कह रहे हैं कि जी PDM को तुड़वाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। आप क्या समझते हैं कि वाकई कहीं से इशारा हुआ और PDM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ गई? जाहिर एक बड़ी जमात थी, बाहर आ गई तो फिर PDM की इतनी अहमियत नहीं रही। जी, मेरी राय के मुताबिक ऐसा ही है यहाँ पर, क्योंकि ये PDM जब बनी थी तो लाजमी तौर पे इसका एक ही मकसद था कि इनकी PTI की गवर्नमेंट को जो है वो खत्म किया जाए और इसके लिए जो है मौलाना फजल रहमान ने भी काफी कोशिशें की और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी होती। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में हमेशा जो है बाहर से इशारे होते रहते हैं और इन्हीं इशारों को मैं समझता हूँ
کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اتنا اہم اسٹیپ لیا اور اپنی جو ہے پولیٹیکل ساکھ کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. اچھا اس میں بہت تنقید کی ہے ظاہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سامنے انہوں نے کہا جی کراچی کو اگر بچانا ہے تو پی ٹی آئی کو کراچی سے بھگانا ہوگا. پی ٹی آئی نے ظاہر 14 یہاں سے سیٹس لی ہیں, ایم این اے سے ان کے یہاں سے منتخب ہوئے ہیں نمائندے جیسے بھی ہوئے, لیکن اب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نظریں بھی ہیں اور کراچی ظاہر ایم کیو ایم کی بات کا اگر ہم کراچی دیکھتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اوپن ہے یہ بالکل, اور جو سیاسی جماعت زیادہ محنت کرے گی عوام کے مسائل حل کرنے پہ توجہ دے گی تو وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کراچی کو اگر بچانا ہے تو پی ٹی آئی کو بھگانا ہوگا. اچھا میں اس کو ذرا سا مختلف اینگل سے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر کراچی کو بچانا ہے تو پھر ایم کیو ایم کو لانا ہے. اچھا میرا یہ تجزیہ ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے جو آپ نے کہا کہ یہ اوپن گراؤنڈ ہے, جو بھی پارٹی جو ہے وہاں کے لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرے گی وہاں کے لوگ انہی کو ووٹ دیں گے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کون سے ایم کیو ایم کے لانے کی بات کر رہے ہیں سر؟ 3-4 تو ایم کیو ایم ہو گئی ہیں. نہیں یہ تو میں نے ذرا تفنن کہا تھا کہ جو جنرل اسٹریٹ وہ ہے اس کے اوپر, تو میں تو مطلب ایک نیوٹرل تجزیہ کار کے طور پہ یہ بات صحیح اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ عموماً جو بھی پارٹی کراچی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے تو ایم کیو ایم کی بات ہوتی تھی کہ ان کے یہاں سے ختم کریں گے, ہم انہیں یہاں سے بھگائیں گے. اب یہ نئی ایک آج سننے کو ملا ہمیں کہ جی پی ٹی آئی کو بھگانا ہے, یعنی کہ کراچی کو بچانا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھگانا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی نے کوئی اتنا زبردست کام نہیں کیا کہ اس کو بھگانا پڑے. وہ اپنے جو ان کی پالیسیز ہیں اس سے وہ خود ہی بھاگ جائیں گی. یہ بہت اہم انکشاف کر رہے ہیں سر آپ. جی میں نے انکشاف نہیں کیا, میں نے تو جو ریئلٹی ہے وہ بتائی ہے. نہیں تو کراچی میں تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے ہم کیا یہاں کام کر سکتے ہیں, ہم تو یہاں اپوزیشن میں ہیں, ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں مسائل کے حوالے سے آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. وفاق میں تو گورنمنٹ موجود ہے نا, جہاں وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پروونشل میں اگر نہ بھی ہو تو کوئی اتنا معنی نہیں رکھتی. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے کہ ان کو بھگانا ہے, تو اگر باقی ان کو پی ٹی آئی کو بھگانا چاہتے ہیں تو کراچی کو اون کریں, کراچی کے جو پرابلمس ہیں اس کو ریزالو کریں, پی ٹی آئی خود ہی بھاگ جائے گی. اچھا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا ڈاکٹر محمد کامران خان صاحب کہ کراچی کو صرف واحد پیپلز پارٹی بچا سکتی ہے, جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف ہوں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہوں, یا جو دیگر جماعتیں ہیں یہاں کی ریئل سٹیک ہولڈرز, ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے برباد ہیں, تقرریاں جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہو رہی, یہاں پر نوکریوں کی بندر بانٹ ہیں, جعلی ڈومیسائل شناختی کارڈ کے ایلیگیشنز بھی لگ رہے ہوتے ہیں. آپ کتنا مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ کن کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی, سندھ حکومت کی. لیکن پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے سوائے اس کے کہ انٹیریئر سے لوگوں کو لا کر یہاں اہم پوسٹوں پہ بیٹھا دینے کے علاوہ کوئی ریل میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, چاہے وہ صحت کا شعبہ, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, یا دوسرا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیں. لیکن ادارے جو ہے پسند ناپسند پہ نہیں چلتے, وہ میرٹ پہ چلتے ہیں. جب آپ میرٹ پہ تقرریاں کریں گے تو پھر ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی سنجیدہ کوششیں نہیں ہوئی ہیں, ہمیشہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی رہی ہیں. سپریم کورٹ نے متعدد بار مختلف چیزوں کا کہا, لیکن جو پیپلز پارٹی کو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتی ہے, اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو ان کی طرف سے موقف سامنے آتا ہے, تنقید تو ظاہر سبھی کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی 14 سال سے حکومت ہے کراچی پورے سندھ میں, وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیے ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں, اسی لیے ہم اسمبلیوں میں آتے ہیں, وزارتیں آتی ہیں ہمارے پاس, ہماری حکومت آتی ہے. 100 کے لگ بھگ ایم پی ایز ہیں ان کے. تو سر اس پہ کیا کہیں امام, کیا ظاہر ہے بیشتر اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں, بلکہ اکثریت جو ہے منتخب کرتے ہیں بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو؟ بالکل, یہ اسٹیٹمنٹ اس حد تک تو بالکل ان کا جینوئن ہے کہ لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو وہ اسمبلی میں آتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کریں کہ وہ 2 کروڑ ووٹر جو کراچی اس کے جو غائب ہیں یہاں پر, وہ اگر سامنے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج مختلف ہوں گے. جو سینسز ہوا اس کو اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کروایا جائے, پھر چاہے پیپلز پارٹی کی کس طرح ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ فوج ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا, اس نے کہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنا ڈیٹا جمع کیا تھا. تو ان کا ڈیٹا سر پوچھ لیں کہ کتنے باقی ہیں اس میں, کیونکہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ آبادی کراچی کی شو کی گئی ہے, اور 5% پہ بات کی تھی ایم کیو ایم نے, وہ پیچھے ہٹ گئے, دستخط کر کے آ گئے اسمبلی میں وہ بھی. اور اب دیکھیں سب پولیٹیکل نعرے کی حد تک تو رہتی ہے, لیکن ریل میں کوئی بھی جماعت جو ہے اس پہ صحیح سے سنجیدہ ہو کے کام نہیں کرتی یہاں پر. اب پاپولیشن کراچی کی نو ڈاؤٹ یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان ہے,
اور جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب آتے ہیں. تو 1 کروڑ جو ہے وہ معنی رکھتی ہے, اور 1 کروڑ پہ آپ یہ سوچیں کہ وسائل کتنے ملیں گے اور سیٹیں کتنی ملیں گی. جب آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے کہ وہ شہری آبادی کو جو ہے نظر انداز کر سر دیتی یہ تو ہے. دیکھیے الگ سے آپ ڈاکٹر صاحب بہتر طور پر تجزیہ کر سکتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 32 لاکھ ہے اور وہاں 33 سیٹیں بنتی ہیں براہ راست جہاں انتخابات ہوتے ہیں, جبکہ کراچی میں 21 سیٹیں بنتی ہیں اور آبادی آپ بتا رہے ہیں 2.5-3 کروڑ. جی یہ تو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا نا. تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں مردم شماری ہو جائے گی اور آزاد و شمار صحیح آ جائیں گے تو پھر جو ہے سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. نہیں سر, میں ایک تو یہ بات بھی صحیح آپ کی کہہ رہی ہیں, آپ نے جواب دے دیا. میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ 1.5 کروڑ آبادی پہ بھی کیا صرف 21 سیٹیں ہی بنتی ہیں؟ نہیں بنتی نہیں, یہی تو میں نے کہا نا کہ پھر وہ سیٹیں دینی پڑیں گی جب یہ 1.5 کروڑ کی آبادی کے اوپر وہ ہوگا. ایک تو یہاں پر سندھ کی بدقسمتی کے لیے اسپیشلی کراچی کی کہ یہاں پر جب نمائندگی دی جاتی ہے اور جگہوں پہ جو ہے 1 لاکھ سے 3 لاکھ پر ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو نمائندگی ملتی ہے, اور کراچی کے اندر جو ہے وہ 6 سے 8 لاکھ پہ بھی جو ہے وہ ایک شخص کو نمائندگی دی جاتی ہے. تو کوئی ایک ایسا فارمولہ ہونا چاہیے آبادی کی بنیاد پر کہ ہم طے کر لیں اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے کہ جی اتنی پاپولیشن پر ہم 1 سیٹ دیں گے. تو اس پہ قصوروار کون ہے پھر ڈاکٹر صاحب؟ تو کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا نا, ہم کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. نظام میں یہی تو ایک جرنل بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی میں جو تمام لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز پہ جو ہے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اب آنا پڑے گا بالکل, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مردم شماری درست نہیں ہوگی تو پھر کس طرح بجٹ پاس ہو جاتے ہیں, کس طرح تخمینہ لگا لیا جاتا ہے 3 کروڑ کی آبادی اور پھر 1.5 کروڑ کا بجٹ آپ منظور کرتے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ تو ویسے شامل ہی نہیں اس بجٹ میں آپ کے, تو پھر کس طرح ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام ہو سکیں گے؟ بالکل یہی پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے یا چیزوں میں تو لوگ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. یہاں پر کوئی ادارہ جو ہے بلدیہ کا ادارہ جو ہے مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے, جو کہ بارشوں میں اپنے گزشتہ بارشوں میں بھی دیکھا اور حالیہ طور پہ جو ہے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر وہی پرانی والی سچویشن ابھی دوبارہ ہوئی تو کراچی شاید اسلام آباد جیسا منظر پیش نہ کرے. ہاں اسلام آباد میں تو سر چلے فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اس طرح, وہ بھی ظاہر ہے وہاں بھی چائنا کٹنگ بڑی مشہور ہوئی, حالانکہ وہاں تو امکان نہیں ہے. اچھا کراچی میں تو سر پچھلی بار کی آپ بات کر رہے ہیں, پچھلی بار تو یہاں بلدیاتی حکومت موجود تھی, میئر کراچی تھے جب یہ بارش میں ڈوبا تھا کراچی پورا شہر, اور اس بار نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب ابھی تک تو نہیں آئے لیکن آ جائیں گے, مرتضیٰ وہاب صاحب, تو کہتے ہیں جی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, تو کچھ حالات بہتر ہوں گے کراچی کے. جی دیکھیں مرتضیٰ وہاب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بڑے انرجیٹک ہیں اور ول بھی ہے, لیکن بات وہ ہے کہ جہاں دیر از دا ول دیر از دا وے. اگر وہ سیریس ہو کے باقی چاہتے ہیں پرابلم کرنا تو پھر اونرشپ کراچی کی لینی پڑے گی. جب تک کہ آپ کراچی کو اون نہیں کریں گے پرابلم اپنی جگہ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کراچی کو اون ہی نہیں کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا اون کرنا پڑے گا سنسیئرٹی کے ساتھ. سر 14 سال ہو گئے, سنسیئرٹی سے کیا اون ہی نہیں کیا؟ وہ لوگ تو دعوے کرتے ہیں ہم نے سب بہت اچھا کر دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اون کرنا پڑے گا. اچھا دعووں سے نہیں ہوتی چیزیں, یہ ریئلٹی کی میں ہوتی ہیں. میں دعووں سے کہتا رہا ہوں کہ فلاں چیز ہے, لیکن میرا سر یہی تو سوال ہے میرا, عمل سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں, دعووں سے نہیں. سر وہی تو سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. نہیں جو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے وہی سمجھیں, میرے منہ سے کروانا آپ کو ضروری ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. خیر سر تو فرمائیے گا, ظاہری بات ہے اگر قبل از انتخابات ہو جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب قبل از وقت انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہے, اس ٹائم بنایا جا رہا ہے, صورتحال ایسی ہو رہی ہے؟ نہیں جی میں بھی سمجھتا کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے. ابھی پی ٹی آئی جو ہے ایک سیف زون کے اندر موجود ہے, اور جب تک وہ سیف زون میں موجود ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی انتخابات. سیف زون میں سر کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, پیپلز پارٹی وہاں سے باہر نکل آئی, وہ اسٹرینتھ نہیں رہی ان کی, وہ طاقت نہیں رہی, اس وجہ سے, یا یہ تحریک ظاہر ہے پھر کوئی بھی اپوزیشن میں اتنی طاقت نہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے تحریک چلائی جا سکے؟ جی بالکل, اپوزیشن جو ہے اس وقت کوئی متحد یا اسٹرانگ اپوزیشن نظر نہیں آتی, اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. جب یہ پی ڈی ایم تھی اس وقت ان کو پی ٹی آئی کو واقعی خطرہ تھا کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ان کے سامنے, لیکن جب سے یہ اپوزیشن کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور نیٹ کے کیسز دوسرے اپوزیشن لوگوں پہ چلے
تو پھر اپوزیشن میں تو انتشار ہی انتشار نظر آ رہا اچھا، یعنی آپ نے نیب کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے اگر تحریک نہیں چل رہی تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوں گے اور تحریک کی جانب بڑھیں گے تو نیب پھر ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پھر کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر دوبارہ جو ہے نا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل یہ تو ایک ٹیکٹکس ہے ہماری پالیٹکس میں. یعنی کہ نیب جو ہے پھر ہم یہ کہیں کہ حکومت کے زیر اثر ہی ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا سر، اب جس طرح سے پی ٹی آئی بھی ایک مضبوط آپ کہہ رہے ہیں کہ سیف زون میں ہے اور کشمیر میں بھی اب اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے کشمیر میں انتخابات ہوئے ہمارے یہاں ہمیشہ دھاندلی کے حوالے سے بڑے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس جگہ سے کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو وہاں کے نتائج وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جس جگہ سے ہار جاتی ہے وہاں کے نتائج کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں. سر اس پر کیا کہیں گے؟ کیسے نظام کو شفاف بنایا جا سکتا ہے؟ شفافیت کیسے لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کا جو سب سے بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ٹالرنس، برداشت. یہاں پر جب الیکشن کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہی جماعت کامیاب ہوگی. ہمارے یہاں پر دو چیزیں بڑی معنی خیز ہیں. یعنی الیکشن میں اگر آپ جیت گئے تو شفاف الیکشن تھے، اگر آپ ہار گئے تو دھاندلی ہوئی. اسی طریقے سے اگر کوئی کیس آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا توقف کیجئے گا. ڈاکٹر محمد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب، انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. فرمائیے گا، بلاول بھٹو زرداری نے کارکنوں کو عام انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی. سر کیا قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ تیار تو رہنا چاہیے. اچھا سر، یہ یعنی کہ کارکنان کو ظاہر ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا، دوسری بات سر، کراچی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کراچی کو بچانا ہے تو تحریک انصاف کو بھگانا ہوگا. پی ٹی آئی کی شکل میں نئی ایم کیو ایم سامنے آ گئی ہے. سر ایسی کون سی چیزیں نظر آئی ہیں کراچی میں پی ٹی آئی کے اندر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھی نئی ایم کیو ایم آ گئی ہے؟ بھائی جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو سارے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا گنتی کے بعد، اور 11 کاؤنسلر تھے لیکن 14 نیشنل اسمبلی کے ممبر جیت گئے تھے. تو یہ جو ہے بہت ذمکی زبردستی لہجے. تو سر یہ پھر آپ نام تو پھر غلط لے رہے ہیں. سر پی ٹی آئی نے تو یہ نہیں کیا نا، پھر بتانا چاہیے آپ کو، پبلک کو. آپ کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. نہیں، پی ٹی آئی تو اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھی نا سر، وہ تو انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. کتنے 45 فارم 45 کتنے پیج ان کو دستخط تھے پولنگ ایجنٹوں کے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں یا پورے ملک میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 128 تھے جن کا دستخط تھے 78,471 میں سے. تو پھر بالکل شفاف انتخابات. تو سر اس میں پی ٹی آئی کہاں پر ہے؟ وہ تو اس اپوزیشن میں تھی، وہ تو نہ انہوں نے نگراں سیٹ اپ میں وہ شامل تھے، نہ ان کے لوگ تھے. وہ کس طرح دھاندلی کر لیں گے پی ٹی آئی والے؟ بالکل صحیح. جیتے وہی جن کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس طریقے سے جیتے کہ میں اس پہ ہار جیت پر نہیں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کس طریقے سے آپ انتخابات کرا رہے ہیں اور کیا مطلب. میں ابھی 4 دن پہلے مظفر آباد میں 40 شکایات میں بھیجیں الیکشن کمیشن کو. ایک کا نہ جواب دیا گیا نہ کوئی کارروائی کی گئی. شام کو کہہ دیا گیا کہ ہمیں تو کسی نے دی نہیں، کوئی شکایت ہمیں موصول ہی نہیں ہوئی. 40 باقاعدہ جس کو کہ وصول کیا گیا، دستخط کیے گئے، وہ شکایات میرے دستخط سے گئے. اور پھر 4 بجے کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب اب ہم آپ کی شکایت نہیں لیں گے، ہم بہت لے چکے ہیں. تو اب یہ جو ہے ہار جیت کو چھوڑیے. ہار جیت تو یہ آج نہیں بنی تھی پارٹی، یہ تو ہوتی رہتی ہے. لیکن جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہتھیار لیے گھوم رہا ہے اور گولیاں چل رہی ہیں یہ تمام، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جواب ہی نہیں دے رہا. اور اگر 66,000 ووٹ پڑے ہیں اور 300 ووٹ کا فرق ہے تو دوبارہ گنتی کی اپلیکیشن تک ریجیکٹ کی جا رہی ہے. تو
بالکل سر, پیپلز پارٹی کو توقعات سے کم سیٹیں ملی ہیں. نویل گبول صاحب نے بھی کہا جی. میں نتائج سے بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کنڈکٹ کیسے کیا, کیا میری ایک بھی شکایت کا جواب دیا گیا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا سر, یہ تو بالکل درست ہے آپ کی تمام باتیں, یہ تو اس وقت بھی چل رہی تھی میڈیا 4 پہ. بجے ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ہم آپ کی شکایات نہیں لیتے, یا پھر رات کو الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت میں کوئی شکایت نہیں. تو یار یہ کیا ہے, آپ جو کہیں وہ سچ ہے, ہم جو کہیں وہ. اچھا تو تاج حیدر صاحب, اب ظاہری بات ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ جس طرح سے آپ بتا رہے, کیونکہ غالباً جس دن کشمیر کے الیکشن تھے ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی. ریکارڈ کی بات ہے پہلے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل جس دن الیکشن ہوا تھا ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ تحریری طور پر شکایت جو ہے وہ دی گئی ہیں لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ہے. سر تو اب آگے کا کیا لائے عمل ہے, کہ عدالت جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں, عدالت تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھی, لیکن یہ کہ آپ اپنے کارکنوں کو ہی موبلائز کرتے ہیں نا. نہیں وہ تو بالکل کرتے ہیں, آپ درست فرما رہے سر, لیکن تک فیصلہ نہیں دیتی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جس طریقے سے آپ نشاندہی کر رہے ہیں, شکایات موصول ہوئی تھی, عدالتیں آزاد ہیں, اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب نہیں دیا جا رہا اور آپ کو ابھی بھی تحفظات ہیں سر, تو آئینی اور قانونی حق ہے نا آپ کا, تو عدالت جانے کا کیا ارادہ رکھتی ہے پیپلز پارٹی؟ بالکل ہے, قانون یہ بھی کہتا ہے کہ عدالت 7 دن میں فیصلہ کرے گی, لیکن 5-5 سال سے کیس پڑے ہوئے. ہاں, نئے الیکشن سامنے آ جاتے ہیں اور پرانے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اچھا سر, میں نویل گبول صاحب سینئر رہنما ہے, وہ بھی آپ کی پارٹی کے, وہ کہہ رہے تھے 16 سیٹوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن 11 ملی ہمیں. ان سے کیا گیا ہوگا, پارٹی سے نہیں کیا گیا. سر وہ تو پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قیادت سے وعدہ کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو یہ سوال ان سے کیے کہ کس نے ان سے وعدہ کیا. اچھا, آپ کے علم میں نہیں ہے, کسی نے وعدہ نہیں کیا. آپ کے علم میں نہیں ہے کہاں وعدے ہوتے ہیں جا کے؟ یہ نہیں, مجھ سے کسی نے وعدہ نہ کیا نہ, اور میں پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کسی نے وعدہ نہیں کیا اور ہم کسی کے وعدے پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. اچھا, ایک اور بات بڑی ہے, وعدے پہ اعتبار کر رہے ہیں. ظاہر ہے جی, وعدوں پہ اعتبار تو پارٹیاں یہاں کرتی ہیں, پھر ظاہر ہے پورے نہیں ہوتے. وعدے وعید کی تو بات ہی نہیں ہے, ہم نے کمپین چلائی تھی, کمپین چلائی. اچھا سر, پی ڈی ایم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی وہ ٹوٹ گئی تو بڑا نقصان ہوا اپوزیشن کو, تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے باہر نکلی ہے, کسی کے کہنے پر یا اشارے پر بڑا نقصان ہوا, اس کو فائدہ ہوا تحریک انصاف کو. تین ایشوز پر ٹوٹی ہے, یہ تو دیکھتے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ استعفے دیں. جو پی ڈی ایم بنی تھی وہ اس بات پہ بنی تھی کہ ہم حکومت سے لیں گے استعفے, بعد میں وہ ہم سے استعفے لینے لگے, بعد میں کہنے لگے کہ جی آپ الیکشن میں نہ جائیں. ان چیزوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی پھر. اچھا, آپ وسیع تر مفادات میں دوبارہ بیٹھنے کو تیار ہیں سر؟ شو کاز نوٹس دے دیا انہوں نے. سر, قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اور مطلب یہ کہ وہ دونوں پارٹیاں جو بھی ہیں, مسلم لیگ اور ایک وہ اور جو اس وقت حکومت میں تحریک انصاف, یہ دائیں بازو کی دونوں پارٹیاں ہیں اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آئے. تو اب ان کے اندر جو باہمی جھگڑا ہے وہ تو یہی جھگڑا ہے نا کہ جیسے 2 بیویوں کا ہوتا ہے, اس بیوی کو چھوڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے اس بیوی سے کر لیا, تو یہ سوکنوں کا جھگڑا ہے جس میں ہم کہاں پڑے. لیکن سر, محترمہ شہید کے بعد تو آپ کی پارٹی کے جو جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں, جس طرح پی ڈی ایم سے باہر نکلے, جس طرح بلوچستان سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیلانی صاحب کو, تو اب تو ظاہر رائٹس کی پارٹی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی. موت سامنے نظر آ رہی تھی اور قاتلوں کی ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کے شہادت کو ہوئی. میں ان کے بعد کی بات کر رہا ہوں سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سے چیئرمین بنے. دوسری پارٹیوں سے اگر آپ مقابلہ کریں تو بہت 11 سال ہمارے لوگ جیل میں گزارتے ہیں, 4 آمریتوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے, تو ہمارا ان کا تو صحیح ہے سر. لیکن اب سر حالات تو تبدیل ہو گئے نا, اب تو خود فون آتے ہیں ماشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس, اب تو آنا جانا ہے. میں خود, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, 12 سال جیل نہیں گیا, شرمندگی کی بات ہے, میں تو کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں.
حالانکہ ابھی لوگ جیل میں ہیں اور سب میں بھی. میں 12 سال مجھے ہو گئے جیل میں گئے. یہ بڑی شرمندگی ہے اس بات. سر اب تو اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ٹیلی فون کالز بھی آتی ہیں، ملاقاتیں ماشاءاللہ ہیں. کن سے اچھے تعلقات؟ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھیے، اب سیدھی سی بات ہے، ہمارا اعتراض کیا ہے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ حصہ لے رہا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے. لیکن اگر وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، روز ہمارے سپاہی جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. اس دن 4 سپاہی ہمارے جو ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے وہ شہید مظفر آباد میں ہو گئے. میں مظفر آباد میں ہی تھا. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بچوں والا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ 20 21 سال کے جوان یہ جانے جا رہی ہیں، تو اس کا تو دکھ ہمیں ہے اور بڑا سخت دکھ ہے اس کا. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی جانوں کی حفاظت. لیکن اگر وہ سیاست کے اندر ان کی اعلیٰ قیادت دخل اندازی کرتی ہے اس پہ ہمیں ضرور اعتراض. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تاج حیدر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر کامران خان صاحب بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اعلیٰ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کی جانب جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قبل از وقت انتخابات ہونے والے ہیں، کارکنان تیاریاں کر لیں. اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی پر شدید تنقید کی اور کراچی کے حوالے سے بھی کہا کہ جی کراچی کی تباہی بربادی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو اب قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی شکل میں نئی ایم کیو ایم سامنے آ گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی تنقید کی اور وہاں کہا کہ جی زیادہ پیسے والا جو شخص ہوگا وہ کشمیر کا وزیر اعظم ہوگا. انہوں نے تنقید کی ہے جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے تھے. جن کے بارے میں عموماً تاثر یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم مشین ہے. عمران خان صاحب کی کشمیر کے حوالے سے تنویر الیاس صاحب، وہاں 3 نام لیکن اب سامنے آ گئے ہیں. دیکھتے ہیں خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. کشمیر میں دھاندلی ہوئی پھر بھی پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب ہوئے. اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، یہ بھی کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. جی بالکل. فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما سینٹرل پاکستان پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر کامران خان تجزیہ کار ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا تاج حیدر صاحب، پی ٹی آئی کو اب کس طریقے سے پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 3 سال سے کافی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی جب آپ لوگ اتحادی تھے، اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے، تو حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں ہوتی رہیں، ریلیاں ہوئیں، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی پھر پیپلز پارٹی نے خود پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لی. سر اب 2 سال کا عرصہ رہتا ہے، کس طریقے سے انہیں گھر بھیجا جائے گا؟ کیسے ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ دیکھیے ہم تو 2 سال کی بات نہیں ہے، 50-52 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. تو جدوجہد تو ہوتی ہے اور اس میں جو 2 پولز ہیں پاور کے، ایک اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے عوام، اس میں ہم عوام کے ساتھ رہ کے جدوجہد کرتے ہیں اور یہی ہماری سیاسی جدوجہد ہے جس کی وجہ سے عوام کا سیاسی شعور وہ سمجھتے نہیں کہ ہاں اصل مسائل کیا ہیں اور اصل مسائل کی طرف اگر توجہ ہے لوگوں کی اور اگر وہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی یہ 3 اصل مسئلے دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ عوام کا سیاسی شعور بڑھا ہے. سر آپ لوگ اس کا مطلب 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو؟ ورنہ سے پہلے جیسے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو بات کی گئی تھی کہ جی مارچ ہوگا، ملین مارچ ہوگا، ان کے خلاف جلسے جلوس ہوں گے. اب بالکل خاموشی چھا گئی ہے. اس کا مطلب 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو اور عوام پہ فیصلہ چھوڑیں گے اس کے بعد آپ، اور پھر عوام میں جائیں گے نئے انتخابات کے وقت؟ آپ خاموشی لگ رہی ہوگی، میں تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے کل اجلاس میں موجود تھا تو وہاں تو کوئی خاموشی نہیں. کوئی لایا عمل سر نظر نہیں آیا نا کہ آپ نے کہا ہو کہ جی اب جلسے جلوس شروع ہوں گے، ریلی کی کوئی اعلان جیسا پہلے کیا تھا آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا؟
बल्दियाती इंतखाबात पर अब सिंध में दिसंबर के से पहले तो ये कि तैयारी इंतखाबात की कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो बहुत सी बात की इसके बाद कि दिसंबर से पहले किसी बल्दियाती भी वक्त- इंतखाबात आप कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत सी बात है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये आपने कराए थे इंतखाबात, तो आप खुद ही करा दें तो सॉरी बहुत सी बात है तो कि बल्दियाती इदारे दोबारा बहाल होंगे और ज़ाहिर है इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचेंगे। अच्छा ताज हैदर साहब जरा फरमाइएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर कराची को बचाना है तो पीटीआई को भगाना है। सर अगस्त में तो वो खुद सिंध में आ रहे हैं, जलसों के उन्होंने ऐलान किया हुआ है। सर किस तरफ सूरत हाल जा रही है? बिस्मिल्लाह, आए तशरीफ लाएं और बाप गुलाम रहीम उनके साथ शामिल हो गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आए, उनको आने के तो कोई किसी के भी पाबंदी नहीं लगा सकते, वो आए, इंतखाबी मुहिम भी चला सब, तो ऐसी क्या बात है। कोई भी हम एक जमहूरी जमात है, हमेशा जमहूरियत की, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि आप नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते उनका मुल्क है। जी जी। मुल्क अच्छा है तजियाकार कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके आगे भी ये सवाल रखूंगा। कामरान खान साहब क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि मुझे नहीं लगता कि कबल सब इंतखाबात होंगे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ही नहीं यहाँ पर मौजूद। देखिए उस वक्त होती है कि जब आवाम मोबिलाइज होती है। पीपल्स पार्टी सिंध से हटके तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, सिंध में भी क्या मोबिलाइज करेंगे कि शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी जो मौजूद ही नहीं है, तो देही इलाकों में वो क्या ऐसा मोमेंटम पैदा करेंगे कि पीटीआई की वफाक की गवर्नमेंट को गिरा देंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सियासी स्टेटमेंट के तौर पे तो बयान सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खान, इसके साथ साथ सीनियर रहनुमा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने हमें वक्त दिया और तफसीली तौर पर हमने कोशिश की कि आवाम के सामने हकाइक जान सके, बता सकें। और जिस तरीके से ताज हैदर साहब की जानिब से भी जो बयानात और जो गुफ्तगू उन्होंने की, उससे मुझे यही लगा कि वो अपने कारकुनान के हवाले से मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि उनको मोबिलाइज किया जा सके, उनको जो है जिस तरीके से अब इलेक्शन आने वाले हैं और उसके हवाले से भी फिर अवामी मसाइल जूँ के तुम्हें बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो अवाम की बुनियादी मसाइल है वो कब हल होंगे। सियासी तौर पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद एक तवील मुद्दत से करती भी आ रही है, लेकिन अवाम को क्या दिया गया, जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी और बिलखुसूस वफाक में बिराजमान हुकूमत की जानिब से भी जो वादे और दावे किए गए थे उनमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाजत। मौलाना की बात।